والسلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وبا ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، کاروبار حیات بند ہو چکا ہے، تجارت، تعلیم، مذہبی اجتماعات، سیاحت، غرض تمام شعبہ زندگی پاز کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی شدید ذہنی تناؤ اور خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ بیماری کی نہ تو علامات واضح ہیں نہ ہی وجوہات، بیماری کا ٹیسٹ بھی تاحال ممکن نہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک تو دور، ترقی یافتہ ممالک بھی اس وبا سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا یہ وبا واقعی ایک وبا ہے یا بائیو ٹیررزم ہے؟ یہ طاعون جیسی بیماری قدرتی آفت ہے یا یہ بایولوجیکل وار کا حصہ ہے؟ یہ ایک سانحہ ہے یا باقاعدہ پلانڈ سازش؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کانسپائریسی تھیورسٹ ہوں، میری رائے سے سب کا اتفاق ضروری نہیں، تاہم اپنی گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ناظرین گرامی، میرے نزدیک موجودہ وبا ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومیناتی کا ہاتھ ہے۔ الومیناتی اور فری میسن وغیرہ کی تفصیلات کسی اور وقت، مگر مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے۔ اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پس پردہ رہ کر چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودیوں اور یہود نواز اور مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کی مطلق العنان حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس پورے منصوبے کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ ریلیجن کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ، اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پہ اتفاق کا قیام، یعنی دجال کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا۔ دوستو، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق اس وبا سے ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک متعدد فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوگا، بعد ازاں ان میں چپ انسٹال کر کے ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا زیادہ آبادی کی نسبت بہت آسان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کے۔ نیز کم آبادی پہ اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسان عمل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کم آبادی کی صورت میں زمین کی سٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور قدرتی وسائل پہ دباؤ کم ہو جائے گا، جو کہ رولنگ ایلائٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وباؤں اور بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو ان کی نظر میں سوسائٹی پہ بوجھ ہیں یا جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے۔ اس انداز سے انہیں جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک میسر رہا کرے گی جس کو یہ استعمال کر سکیں گے۔ اس نقطے پہ مزید تحقیق کے لیے ٹرانس ہیومنزم پہ ریسرچ کیجئے، یوٹیوب پہ چند اہم ویڈیوز اس پہ موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں، فاسٹ فوڈز اور کیمیکل زدہ پیک کھانے اور مشروبات کا استعمال عام کرنا، ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ افیکٹس والی ادویات کی ترویج، جینیٹیکلی انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی و علاقائی پھیلاؤ، گلوبل وارمنگ کے ذریعے قحط سالی، سیلاب برپا کرنا، پینے کے پانی اور اجناس کی کمی پیدا کرنا۔ یہ تو رہی الومیناتی کی پلاننگ۔ اب آتے ہیں اس موجودہ وبا کی طرف۔ میرے نزدیک اس وبا کا پوری دنیا میں پھیلاؤ اسی شیطانی پلان یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ اس سے قبل ایبولا وائرس، انتھریکس، HIV ایڈز، ہینٹا وائرس، ڈینگی اور میرس وائرس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ وبا کے آغاز پہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو بھرپور کوریج دینا، سرخیوں میں لگانا، تمام عالمی لیڈروں کا اس پہ بات کرنا شروع کر دینا، لوگوں کو ڈرانا اور ہراساں کیا جانا، فوراً لاک ڈاؤن اور کرفیو کی باتیں کرنا، یہ سب وہی SOP ہے جو پراپوگنڈے کے لیے افغانستان اور عراق حملے کے وقت استعمال کی گئی تھی۔
بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کے لیے افغانستان اور عراق حملے کے وقت استعمال کی گئی تھی۔ بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پروپیگنڈے اور میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا، اور وہ مقصد تھا مائنڈ اینڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ الومناتی کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ہے۔ اس وبا کا پھیلاؤ محض ایک ڈرل ہے، ایک مشق ہے، ایک تجربہ ہے۔ اصل جنگ ابھی آگے ہے۔ موجودہ وبا کا پھیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاطرانہ میڈیا کمپین ایک اہم تجربہ ہے، جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانی مقصود ہے۔ موجودہ وبا شاید 2-3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار اموات بھی مجموعی طور پر کم رہیں، مگر مستقبل میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کے لیے صلاحیت دے دے گا۔ الومناتی نے اس وبا کے پھیلاؤ سے انتہائی اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں، اور باقی نتائج وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے، تاہم ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نتائج یہ ہیں: پہلی بات یہ کہ لوگ بایولوجیکل وار کے بارے میں بالکل لا علم نکلے ہیں اور ابھی تک اس وبا کو ایک قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک مثبت ریزلٹ ہے۔ دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا ہے، اور اب اس لاک ڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا۔ اس تجربے کے ذریعے کرنٹینا کا کانسیپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور انہیں شدید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دے کر کرنٹینا کرنے کا حکم صادر ہوگا تو اس پہ احتجاج نہیں کرنا، چاہے وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار۔ یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی کرنٹینا ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی ہمیں تربیت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ کل جب ہمارے مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی سوچ رکھنے والے رہنماؤں کو ذہنی بیمار قرار دے کر کرنٹینا کیا جائے گا تو ہم نہ صرف خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر جب اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے یا وبا کے بہانے قتل کر دیے جانے کی بات ہوگی تو ہم اس وبا کی ٹریننگ اور پروگرامنگ کی بدولت قطعاً احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ میری باتوں پہ شاید کچھ دوستوں کو ہنسی آ رہی ہوگی، مگر انتظار کیجیے، ایسا چند سالوں یا چند دہائیوں میں ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ دنیا بھر کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس ابھی الومناتی کے ماتحت کام کرنے والی میڈیکل بائیو انجینئرنگ لیب سے بہت پیچھے ہے، اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے بہت خوش آئند بات ہے۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارماسوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بھی بے بس ہو کر بلبلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کے عوام اور حکمران ان مغربی دواساز کمپنیوں کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ مستقبل کے اس منظر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی قحط برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگا، اور ان کا سربراہ دجال کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو تب غذا دوں گا، پھر کہے گا کہ اپنا خدا مانو تب بارش برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ اس بات کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ غذا، اجناس، بارش سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا جا چکا ہے کہ آنے والے سالوں میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس جینیٹک انجینئرنگ، بایو ٹیکنالوجی، میڈیسن اینڈ فارماسیوٹیکل، بایو میکینک ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ ہوگی۔ اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگی ساز و سامان سے لڑی جائیں گی، وہاں میڈیکل انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ یاد رکھیں کہ عالمی شیطانی تنظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے ایک میس اویئرنیس ہے۔ جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبوں سے آگاہ ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنی ہی جلدی منظر عام پر آئیں گے اور انہیں شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب سے لگاؤ، سطحی معلومات کی بجائے حقیقی تعلیم و شعور اور کریٹیکل انالائز کی صلاحیت ان شیطان کے پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی بیرا روی اور مذہب بیزاری، عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے۔ مذہب بیزاری، عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف، خود انبیاء کے سردار ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ موجودہ وبا دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے اور یہ محض ایک جھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں۔ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، معاذ اللہ۔ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ پیارے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں۔ عرب شہزادے عیاشیوں اور غیر ضروری عمارات بنوانے کی بجائے مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پہ دولت خرچ کریں اور یہاں میڈیکل سائنس، میڈیسن، بائیو انجینئرنگ اور جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے اور عوام میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے۔ تب تک ویل ڈن الومناتی، تم اس تجربے میں کامیاب رہے، مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور میرا رب اپنے منصوبے بناتا ہے اور بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے انہیں بھی آگاہی فراہم کیجیے اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی